پاکستان کے جو 3 بڑے انگریزی اخبارات ہیں، ڈان، دی نیوز اور ایکسپریس ٹریبیون، تینوں کے ساتھ ایڈیٹر کی حیثیت سے وابستہ رہے، اور ان تینوں کے ساتھ کم از کم 2 کے ساتھ انہوں نے رپورٹر کی حیثیت میں بھی کام کیا۔ بیورو چیف تھے پہلے وہ دی نیوز کے اور ڈان کے، پھر وہ ان کے ایڈیٹر بھی بن گئے۔ تو میں ان کی جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے اور ان کی جو پروفیشنل سکلز ہیں اس کا عینی شاہد ایسے ہوں کہ یہ جو منسٹری ہے جہاں پہ آج ان کا فنکشن ہو رہا ہے ان کی یاد میں، تو اس منسٹری میں میں بھی ان کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کیو بلاک میں جو منسٹری آف فائنانس ہے وہاں پہ بھی ہم آیا جایا کرتے تھے۔ تو ان کی ایک کوالٹی یہ ہوتی تھی کہ ہم نوٹس لیتے تھے، فیکٹس فگرز ان کو سارے یاد ہوتے تھے، اور کبھی بریفنگ دینے والے منسٹر صاحب یا کوئی ہائی آفیشل جو ہے وہ فگرز، جب آپ کو پتہ ہے نا ہم کہتے ہیں جگلری آف فگرز، اعداد و شمار کی ہیرا پھیری، تو اس طرح ہوتا تھا، کئی دفعہ ہوا، تو ضیاء الدین صاحب پکڑ لیتے تھے کہ نہیں یہ فگر ایسے نہیں ہے، آپ نے جو بتائی ہے یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ ضیاء الدین صاحب جو ہے نا وہ ان کو ہر چیز کا پلاننگ اور اکانومی اور منسٹری آف فائنانس، یہ ان کی اسپیشلٹی تھی، ان کو سب پتہ ہوتا تھا۔ تو لیکن جو سب سے زیادہ مجھے ان کی جو سیاسی بصیرت تھی اس سے میں امپریس اس طرح ہوا، یہ بات اب میں کوئی جو بتانے لگا ہوں یہ کوئی راز نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کو 1-2 دفعہ ملفوف انداز میں بتا بھی چکا ہوں، تو میں نے کہا آج ایک ہماری حکومت پاکستان کا ادارہ ہے، تو اب اگر اس نے ضیاء الدین صاحب کی یاد میں ہمیں بلا ہی لیا تو یہاں پہ کچھ چیزیں کھول کے بیان کریں، اگر ضیاء الدین صاحب کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ تو جنوری 1999، اگر آپ کو یاد ہو، جنوری 1999 جنوری میں رمضان کا مہینہ تھا، وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف، جنوری 1999 پراچا صاحب۔ تو آرمی چیف نے ہمیں افطار پہ بلایا، لیکن ٹائم تھا وہ بہت ذرا ارلی، افطار کا ٹائم بہت ارلی تھا، 2 گھنٹے پہلے بلا لیا۔ تو وہاں جب میں پہنچا تو میں ایک اردو اخبار کا ایڈیٹر تھا، ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ انگریزی اخبار کے ایڈیٹر تھے، ایک وہاں پہ طارق وارثی صاحب تھے، اور ایک ہمارے اور بزرگ ہیں سعود ساحر صاحب، وہ بھی تھے وہاں، تو ہم 4-5 لوگ تھے۔ تو وہاں پہ آرمی چیف نے جنرل عزیز ان کو بلایا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک دیوار پہ نقشہ لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دینی شروع کر دی کہ اگر ہم یہ والی روڈ بند کر دیں اور اس پہاڑی پہ قبضہ کر لیں تو ایسے ہو جائے، تو ایسے ہو جائے، تو 3 دن میں کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ تو میں تو سیدھی سی بات ہے، میں بڑا آئی واز تھرلڈ، میں نے کہا اچھا سر آپ تین دن میں کشمیر آزاد کرا لیں گے؟ میں نے کہا ہاں جی، یہ نواز شریف صاحب ہمیں اجازت دے دیں، ہم نے یہ بات 3-4 چوٹیوں پہ قبضہ کرنا ہے، 5-6 سڑکیں بلاک کرنی ہیں، کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی وہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ ضیاء الدین صاحب بالکل میرے ساتھ بیٹھے تھے، جس طرح انہوں نے مجھے نیچے سے ٹھٹا مارا، چپ کر، چپ کر گیا۔ تو وہ بریفنگ جاری ہے، تو وہ بریفنگ دراصل کارگل پلان کے بارے میں تھی، یعنی کہ وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم یہ کر چکے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہم یہ کر دیں۔ تو پھر جب دوبارہ بات ہوئی تو اب کیونکہ میں ایک دفعہ اس کے بارے میں ذرا پسندیدگی کا جیسچر دے چکا تھا، تو وہ مشرف صاحب بار بار میری طرف دیکھتے تھے، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ ضیاء الدین صاحب نے پھر نیچے سے ٹھٹا مارا مجھے، چپ کر۔ اب میں نے تھوڑا مائنڈ بھی کیا، وہ میرے بزرگ بھی تھے، میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا، وہ مجھے ٹوک بھی نہیں سکتے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اب اس کو حامد میر کو کیا سمجھاؤں، تو میں اس کو کیوں نہ سمجھاؤں جو بریفنگ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں پاکستانی قوم کو فتح کر سکتے ہیں، آپ کشمیر کو فتح نہیں کر سکتے۔ اور میں نے ان کی شکل دیکھی، تو اب وہ جنرل صاحب غصے میں آ گئے، تو جنرل صاحب نے اس کے بعد مکہ گھما کے لہرا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، تو ضیاء الدین صاحب نے کاؤنٹر آرگومنٹ شروع کر دیا۔ کاؤنٹر آرگومنٹ جب کرنے شروع کیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، تو
میں ضیاء الدین صاحب کے ساتھ مل گیا تو وہ لاجک سے بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ آپ مجھے کہتے تھے ہاں جی آپ بتائیں، تو میں کہتا تھا نہیں یہ انہوں نے سوال تو صحیح آپ کو کیا، آپ اس کا جواب دیں۔ اب وہ بات ختم ہو گئی تو کوئی 1.5-2 ہفتے گزرے تو خبریں آنی شروع ہو گئی، اور پھر پتہ چلا جی کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو مئی جون جولائی میں آپ کو پتہ ہے کرائسس کریٹ ہو گیا، تو وہ ایگزیکٹلی وہی سچویشن تھی جو ضیاء الدین صاحب نے وہاں پہ اپنے سوالات کی صورت میں ان کو پیش کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر مشرف صاحب ہمیشہ جو ہے وہ ان سے ناراض ہی رہے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2006 سے 2009 تک وہ لندن میں کورسپونڈنٹ تھے ایک انگریزی اخبار کے، تو وہاں پہ مشرف صاحب ایک دفعہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ان کے بارے میں ایک پریس بریفنگ میں بہت ہی سخت نہیں، انتہائی قابل مذمت ریمارکس ان کے بارے میں دیے، جس میں پھر ہم نے مبارک زیب صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں بڑے مظاہرے کیے تھے پرویز مشرف کے خلاف کہ جی اس نے ضیاء الدین صاحب کے بارے میں یہ بات کیوں کیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا اخبار کی پیشانی پہ لکھنا اور بات ہے، اور اس کے سامنے بیٹھ کے واقعی اس کو کہنا یہ اور بات ہے۔ تو جب جابر سلطان جو ہے وہ ان کو اپنے ایک منصوبے کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو انہوں نے جس ہمت، حوصلے اور جرأت کے ساتھ اس کو چیلنج کیا اس کے سامنے بیٹھ کے، تو اس سے پھر جو ہے وہ ہمیں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تحریک ملی، اور پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ پھر کچھ میرا خیال ہے اس کے 8-10 مہینے کے بعد اکتوبر 99 میں انہوں نے کو کر دیا، اور پھر ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد ایک طرح کا مارشل لا لگ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہیں جہاں بھی ان کو موقع ملتا تو ان سے اسی لب و لہجے میں وہ بات کرتے تھے۔ تو اس لیے ضیاء الدین صاحب جیسے جو صحافی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ضیاء الدین صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے وقت کا جو ایک ڈکٹیٹر تھا اس کو پاکستان کے اندر نہیں پاکستان کے باہر بھی اس کو چیلنج کیا، لیکن ایک جو ان کی خواہش تھی وہ ہم پوری نہیں کر سکے۔ میں ضیاء الدین صاحب کے بارے میں بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ اتنا وقت گزرا ہے، لیکن لمبی بات نہیں کروں گا۔ ایک ان کی آخری خواہش پوری نہیں ہوئی، اور وہ میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی آخری خواہش یہ تھی ضیاء الدین صاحب کی کہ پاکستان فیڈریشن گروپ جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو ان کے پاس اس کا ایک پورا ایک ان کے پاس ریزننگ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو طاقتور ایک طبقہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس نے پی ایف یو جے کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، اور پی ایف یو جے کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ جب 1977 میں مارشل لا لگا تو پی ایف یو جے نے پولیٹیکل پارٹیز سے پہلے ہی بحالی جمہوریت اور آزادی صحافت کی تحریک چلا دی تھی۔ ایم آر ڈی جو ہے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، یہ بنی تھی 1983 میں، لیکن پی ایف یو جے نے ضیاء الحق کے خلاف تحریک شروع کر دی 1978 میں۔ اور کیسے تحریک شروع کی کہ گرفتاریاں دینی شروع کر دی۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ گرفتاریاں نہیں دے رہی تھی، تو پی ایف یو جے نے گرفتاریاں دینی شروع کر دی۔ تو ضیاء الدین صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ جو پی ایف یو جے ہے اس کو پھر ضیاء الحق کے زمانے میں تقسیم کیا گیا، اس کے 2 گروپ ہوئے، پھر مشرف آیا تو اس کے 3 گروپ ہو گئے، پھر مشرف چلا گیا تو غیر مارشل لا چلتا رہا، اس کے 4 گروپ ہو گئے۔ تو ان کو اکٹھا کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ جو ہماری لیگیسی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی شامل تھے، اور پھر اس کی بڑی میٹنگز ہوئیں، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کراچی میں، کبھی پشاور میں، آخری پشاور میں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جب وہ آئے تو ہمارا خیال تھا کہ ضیاء الدین صاحب نے ایک امپاسبل کو پاسبل کر دکھایا ہوگا،
تو جب میں نے ان سے میٹنگ کی اور کیونکہ میں بھی بڑا انتظار کر رہا تھا اور ہمارا بھی خیال تھا کہ ضیاء الدین صاحب بہت بڑا بریک تھرو کر دیں گے، تو ضیاء الدین صاحب نے مجھے کہا یار یہ جو ہے نا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک تو جنہوں نے اس کو تقسیم کیا تھا ان کا اثر بہت ہے، ایک تو وہ اس کو یونائٹ نہیں ہونے دے رہے، اور دوسرے یہ جو ہے نا یہ مالکان جو ہے نا ٹی وی چینلز اور اخبارات کے مالکان یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ اکٹھا ہو، کیونکہ اس سے ان کو بھی بڑا نقصان ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کا میں نے ابھی مشورہ کیا تھا وی سی صاحب سے، میں ان کو وی سی صاحب کہتا ہوں کہ میں نے ان سے ابھی مشورہ کیا کہ میں یہ والی بات کروں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہ کرو، تو میں وہ والی بات نہیں کر رہا۔ تو اس کے بعد جو ہمارے کچھ لیڈر صاحبان ہیں انہوں نے پھر ضیاء الدین صاحب کے ساتھ کافی نامناسب رویہ اختیار کر لیا، کیونکہ وہ انسسٹ کرتے تھے کہ آپ کو یونٹی کی طرف جانا چاہیے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے اور بڑے بہادر آدمی تھے، ان کی تحریر میں بھی کاٹ تھی، ان کی گفتگو میں بھی کاٹ تھی، وہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ صرف سوال کرتے تھے اور سوال وہ ہر کسی سے کرتے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے ہر حکومت ناراض رہتی تھی، صرف پرویز مشرف ناراض نہیں رہتا تھا، بلکہ ایک دفعہ جہاز میں پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھیں، تو ضیاء الدین صاحب نے کوئی بات کر دی تو وہ ان سے بھی ناراض ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کھل کے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا لیکن ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، ان کا سوال سن کے تو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے اصول کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ پارٹیوں کی پالیسی بدل جاتی تھی لیکن ضیاء الدین صاحب کا اصول نہیں بدلتا تھا، اور ہمیشہ وہ ایک سوال ایسا کرتے تھے کہ اگر اس کا جواب نہیں آیا تو پھر فالو اپ کویسچن، پھر فالو اپ کویسچن۔ تو اس لیے ہم بطور صحافی ہم نے جو ضیاء الدین صاحب سے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہمیں صرف سوال کرنا ہے اور فیکٹس جو ہیں وہ قوم کے سامنے لانے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہیرو تھے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو ان کی آخری خواہش تھی وہ ہم پوری نہیں کر سکے۔ تو یہاں پہ اس ہال میں بہت سے سینئر صحافی موجود ہیں، نوجوان صحافی موجود ہیں، سارے کے سارے ہم ضیاء الدین صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تقریر بھی میرے سے کروائی گئی ہے، تو اس لیے میں اس سب سے پہلے کی جانے والی تقریر میں ضیاء الدین صاحب کی جو آخری خواہش ہے اس کو دہرانا چاہوں گا کہ جو صحافیوں کے لیڈران ہیں ان کو اپنی انا کی قربانی دے کے جو ضیاء الدین صاحب کی آخری خواہش ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اور یونٹی دکھانی چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ اس سے صحافی برادری کو فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان کے تمام جو جمہوری ادارے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر صحافت مضبوط ہوگی، صحافت بطور ادارہ مستحکم ہوگی تو پاکستان میں جمہوریت بھی مضبوط ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب حامد میر صاحب، جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں کچھ واقعات سے اور کچھ ان کی جو کاوشیں ہیں صحافیوں کو اکٹھا کرنے اس کے بارے میں اظہار خیال کیا، اور جو ضیاء الدین صاحب کی عظمت کے بارے میں چند پہلو ہمیں مزید کلاسرا صاحب کہ وہ اظہار خیال کریں اس اہم موقع۔ جی بہت شکریہ سر۔ پہلے تو جیسے حامد میر صاحب نے بھی احسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کہ میرا ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی ایک اچھی